بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا بھر میں فتنے برس رہے ہوں گے اس وقت ایمان ملک شام میں ہوگا۔ آج پوری دنیا کے سامنے یہ منظر ہے کہ جو کیفیت وہاں کے لوگوں کی ہے، آج دنیا کے کسی ملک میں وہ کیفیت نہیں۔ جو ایمان ان لوگوں کا ہے وہ ایمان کسی اور کا نہیں۔ اس سے قبل ہم یہ سنتے تھے کہ صحابہ کرام نے کس طرح دین پر قربانیاں دی، کس طرح سے صحابیات نے اپنی دین پر استقامت اختیار کی، کس طرح بوڑھے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، کس طرح بچے شجاعت اور بہادری سے ڈٹے رہے۔ آج ان لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ شوق شہادت اور جذبہ ایمانی کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگ آج ہمت ہار جائیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم اس سرزمین کو چھوڑ رہے ہیں تو ان کو آسانی سے وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کی مقدس سرزمین حاصل کرنا، لیکن وہ لوگ اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس سرزمین کے مقدس اور فضیلت و مقام و مرتبے کو جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن اس سرزمین کو نہیں چھوڑا، کیونکہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی اور قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں بہت سے انبیاء کرام آئے، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء کی قبر موجود ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر امام مہدی علیہ السلام جنگوں کے لیے اپنا پڑاؤ ڈالیں گے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ وہاں موجود رہے گا جن کی مدد کی جائے گی۔ جو ان کو چھوڑ دے گا، کسی کا بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ملک شام ہمیشہ سے جنگوں کا مرکز رہا ہے، اور جتنی بھی صلیبی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ اسی سرزمین پر لڑی گئی ہیں، اور سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا، اور اس کے بعد جو ہے مختلف جنگیں ہوئیں۔ اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کو فتح کیا۔ ہمیشہ کافروں کی اس پر نظر رہی ہے، اس پر وقتاً فوقتاً وہ قبضہ کرتے رہے، لیکن ہمیشہ سے اس سرزمین پر اہل ایمان موجود رہے جو ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس وقت اہل غزہ پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ ان کا امتحان نہیں بلکہ یہ ہمارا امتحان ہے، بلکہ وہ تو اس امتحان میں کامیاب ہیں، اس آزمائش پر پورے اتر گئے ہیں، سب کچھ پیش کر دیا، اپنے محدود ترین وسائل کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا عرصہ سے ان فرعونوں نے انہیں مکمل نہ ختم کر سکے، کیونکہ وہ ہمیشہ قیامت تک حدیث کی روشنی میں ان کے سامنے ڈٹے رہیں گے، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پانی کے گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو یہ دنیا تو جو ہے دارالامتحان ہے۔ اس دنیا میں انبیاء کرام اور صحابہ کرام نے بھی جو ہے تکلیفیں برداشت کی ہیں اور انہوں نے اس پر صبر کیا ہے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اہل ایمان پر مصائب آتے رہتے ہیں۔ دنیا سے تو وہ بھی چلے گئے ہیں جن پر مصائب نہیں آئے، چاہے وہ کافر ہیں مسلمان ہیں، دنیا سے تو سب نے ہی جانا ہے۔ اس لیے کامیاب وہ ہے جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر ہی اہل ایمان اہل شام کو فتح عطا فرمائے، اور اہل باطل اسرائیل امریکہ اور ان کا حامیوں کو تباہ و برباد کرے۔ لہٰذا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو ہے ہم وقت ان کے ساتھ آواز بن کر کھڑے ہوں، جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی آواز بنے، سوشل میڈیا کے ذریعے جس
طریقے سے بھی جو ہے ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، مالی تعاون کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسرائیلی جو مصنوعات ہے ان کا جو ہے بھرپور طریقے سے ایک مہم چلائی جائے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل غزہ کو جلد از جلد فتح یاب فرمائے اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا